محترم سامعین، محمد ارشد تارڑ کا سلام۔ خطبات و مکتوبات امام حسین علیہ السلام، مدینہ تا کربلا، خطبہ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر، لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اس خطبہ پر ڈیبیٹ سے پہلے اس کا عربی متن اور اس خطبہ کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ يا أخي، لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. يا أخي، جزاك الله خيرا، لقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أحبى وشيعتي، وأمرهم أمري ورأيهم رأيي، وأما أنت فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم، لا تخفي عني شيئا من أمورهم. ہے بھائی، اگر اس دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے، جب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ ہے بھائی، خداوند متعال اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو آپ سے بہتر جانتا ہوں، اور میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینہ میں میری آنکھ بن کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی میری غیر موجودگی میں یہاں بنی امیہ کے کارندوں کی رفت و آمد اور حرکات پر نظر رکھیں، اور اس سلسلے میں ضروری اطلاعات مجھے فراہم کرتے رہیں۔ دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ تاریخ میں اکثر ہم عظیم قربانیوں اور فیصلوں کو صرف جذبات اور عقیدت کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک رہنما نے ہٹ کے لیے آواز اٹھائی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بس کہانی مکمل ہو گئی۔ بالکل، ہمارا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے موجود دماغی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن موڑ کا تجزیہ کریں گے، یعنی امام حسین کا مدینہ سے مکہ کا سفر۔ اور ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ان کا مدینہ سے روانگی اور یزید کی بیعت سے انکار کا اصل محرک کیا تھا۔ اور بحث کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدام خالصتاً ایک نظریاتی، غیر مشروط اور عزت و وقار کے تحفظ پر مبنی فیصلہ تھا، یا پھر یہ ایک انتہائی منظم، دور اندیش اور کمال درجے کی تصویراتی، جسے ہم اسٹریٹجک کہتے ہیں، اسٹریٹجک اور سیاسی حکمت عملی تھی؟ میں اس بحث میں یہ موقف اختیار کروں گی کہ اس تحریک کی اصل بنیاد خوف موت پر، وقار کی برتری اور ہر قیمت پر حق کا دفاع تھا، کسی قسم کی سیاسی چال نہیں۔ اور میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ محض ایک نظریاتی قربانی نہیں تھی، بلکہ یہ باقاعدہ ایک انٹیلیجنس آپریشن اور منظم دفاعی ماسٹر کلاس تھی۔ اچھا، تو آئیے حقائق سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ماخذ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امام حسین کا فیصلہ کسی بھی قسم کی سیاسی مصلحت سے بالکل پاک نظر آتا ہے۔ اگر آپ کوئی اسٹریٹجک گیم کھیل رہے ہوں تو آپ اپنے آپشنز کھولے رکھتے ہیں، آپ لچک دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن امام نے اپنے بھائی محمد حنیفیہ کے سامنے جو بات کی وہ تو تاریخ کے صفحات پر نقش ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کن جملہ کہا کہ اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ کا ٹھکانہ نہ بھی رہے، میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ الفاظ واقعی بہت دو ٹوک ہیں۔ بالکل، ذرا ان الفاظ کی گہرائی پر غور کریں۔ یہ کسی ایسے شخص کے الفاظ نہیں ہو سکتے جو کوئی سیاسی بساط بچھا رہا ہو۔ محمد حنفیہ نے انہیں بڑا عملی مشورہ دیا تھا کہ آپ بیعت سے بچنے کے لیے چھپ جائیں، صحراؤں کا رخ کریں، لیکن امام نے مسترد کر دیا، اور جب وہ مدینہ میں مسجد نبوی کی سمت جا رہے تھے تو انہوں نے یزید ابن مفرخ کے اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا واضح پیغام تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے نہیں بڑھائیں گے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں گے۔
یہ رویہ مطلب سیاست کا نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک نظریاتی اعلان ہے۔ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا انکار غیر مشروط اور اٹل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم اصول پر مبنی تھا، لیکن جی، میں آپ کو یہیں روکنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ رویہ سیاست کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی تو اصل اور اعلیٰ ترین سیاست ہے۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا۔ تو آپ کے خیال میں ان کا عمل سیاسی تھا؟ 100%۔ دیکھیے، انہوں نے اندھے جذبے کے تحت قدم نہیں اٹھایا۔ ایک عام انسان جو صرف جذبات میں آ کر موت کو گلے لگانا چاہتا ہو، وہ وہیں مدینہ میں کھڑا ہو کر تلوار نکال لیتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، اور صرف چھوڑا نہیں، انہوں نے محمد حنفیہ کو مدینہ میں روکے رکھا، انہیں باقاعدہ اپنی آنکھ مقرر کیا اور مکہ کا انتخاب کیا جو وقتی طور پر ایک محفوظ پناہگاہ تھی۔ یہ سارے اقدامات کسی ایسے شخص کے نہیں جو صرف قربانی دینے نکل کھڑا ہوا ہو، بلکہ ایک کمال درجے کے دور اندیش رہنما کے ہیں۔ اچھا رکیے، آپ مکہ کے انتخاب کو ایک منظم منصوبہ بندی کہہ رہے ہیں۔ ذرا مدینہ سے روانگی کی نوعیت پر تو غور کریں۔ محمد حنیفیہ کا اصل مشورہ کیا تھا؟ کہ وہ چھپ جائے؟ ہاں، وہ چاہتے تھے کہ امام خفیہ طور پر نمائندوں کے ذریعے حمایت حاصل کریں اور کسی گمنام جگہ روپوش ہو جائیں، لیکن امام نے روپوشی کے بجائے مکہ کا کھلم کھلا انتخاب کیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو علم ہو کہ ایک جابر حکومت آپ کے پیچھے ہے اور آپ چھپنے کے بجائے دن کی روشنی میں ملک کے سب سے بڑے اور بارونق عوامی چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ مکہ اس وقت پوری اسلامی دنیا کا مرکز تھا۔ وہاں کھلے عام جانا روپوشی نہیں تھی، یہ حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچنے کا ایک شعوری اعلان تھا۔ آپ کی یہ تشبیہ کہ وہ دن کی روشنی میں عوامی چوراہے پر آ کھڑے ہوئے بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ اس چوراہے کی یعنی مکہ کی تکنیکی اہمیت کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ تکنیکی اہمیت؟ جی، مکہ محض ایک چوراہا نہیں تھا، وہ حرم تھا۔ 7ویں صدی کے عرب معاشرے اور اسلامی قوانین کے مطابق حرم ایک ایسا محفوظ زون تھا جہاں جنگ و جدال سختی سے منع تھا۔ کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات، وہاں ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع تھا۔ یہ تو ہے، لیکن کیا یہ تو جب آپ کہتی ہیں کہ وہ دن کی روشنی میں کھڑے ہو گئے، درحقیقت وہ دن کی روشنی میں ایک ایسی بلٹ پروف جیکٹ پہن کر کھڑے ہو گئے تھے جس پر کوئی فوری حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ انہیں دشمن کے اچانک حملے سے بچا رہا تھا اور حج قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں سے رابطے کا موقع دے رہا تھا۔ یہ بہترین سیاسی بیس کیمپ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ حرم ہونے کی وجہ سے مکہ ایک وقتی تحفظ فراہم کرتا تھا، لیکن کیا واقعی ہم اسے محض ایک بیس کیمپ کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ واقعی ایک باقاعدہ سیاسی اور انٹیلیجنس آپریشن تھا تو پھر ذرا محمد حنفیہ کے مدینہ میں قیام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے، آپ نے دعویٰ کیا کہ امام نے انہیں مدینہ میں اپنی آنکھ مقرر کیا، لیکن ماخذ کے مطابق اس رات کا منظرنامہ کیا تھا؟ محمد حنفیہ شدید خوف اور تشویش میں مبتلا تھے، ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ بنی امیہ انتقام لیں گے اور اہل بیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بڑا بھائی جب اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح روتے دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ محمد حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑنا محض ایک شفقت اور ہمدردی کا عمل تھا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی اس پرخطر سفر کی صحبتیں برداشت کرے۔ تو آپ کے خیال میں یہ صرف جذبات تھے؟ ظاہر ہے وہ سارا بوجھ خود اٹھانا چاہتے تھے۔ اس پورے منظر میں جذبات اور خاندان کا وقار غالب ہے۔ آپ اسے ایک سرد مہر جاسوسی کا نیٹ ورک قرار دے کے اس واقعے کی جذباتی روح کو ختم کرے ہیں۔ شاید ہمارے کچھ سننے والوں کو یہ بات تھوڑی عجیب لگے کہ میں امام حسین جیسے رہنما کے لیے جاسوسی یا انٹیلیجنس جیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہم عام طور پر ان ہستیوں کو زمینی حکمت عملی سے بہت بالا تر سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ کوئی عام سیاستدان تو نہیں تھے، لیکن ایک ظالم اور جابر نظام کا مقابلہ صرف آنسوؤں اور نیک تمناؤں سے نہیں ہوتا صاحب، اس کے لیے اعلیٰ ترین دماغی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ محض محبت میں انہیں پیچھے چھوڑ رہے تھے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ کیوں؟ ماخذ کے الفاظ دیکھیں، امام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم رو رہے ہو اس لیے تم گھر پر آرام کرو، نہیں، امام نے واضح طور پر اسائنمنٹ دی۔ الفاظ پر غور کریں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔
لیکن یہ بات انہوں نے ان کی تسلی کے لیے بھی تو کہی ہو سکتی ہے۔ تسلی کے لیے آپ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھو۔ ذرا 7ویں صدی کے انٹیلیجنس نظام کو سمجھیں۔ مدینہ کوئی عام شہر نہیں تھا، وہاں بنی امیہ کے بڑے بڑے کارندے، گورنر اور جاسوس موجود تھے۔ صحیح۔ تو مکہ جانے کے بعد امام کو جاننا تھا کہ مدینہ میں گورنر ولید کیا کر رہا ہے، کیا یزید کی طرف سے کوئی فوج مکہ آ رہی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے انہیں مدینے میں ایک ایسا شخص چاہیے تھا جس پر مکمل اعتماد ہو۔ محمد حنفیہ سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ یہ ایک فعال انفارمیشن گیدرنگ نیٹ ورک تھا۔ یہ تشریح واقعی بہت جدید اور اسٹریٹجک ہے، لیکن ہم اس جملے کے سیاق و سباق کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب محمد حنفیہ رو رہے تھے تو امام نے ان کے جواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ خداوند متعال اس خیر خواہی کے عوض آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا دی تھی۔ پڑھنے جا رہے ہوں تو آپ اپنے ساتھ کن لوگوں کو لے کر جاتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ان لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں جو آپ کے مقصد سے ہم آہنگ ہوں۔ بالکل، لیکن ایک روایتی سیاسی رہنما کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر اس شخص کو ساتھ ملاتا ہے جو وقتی فائدہ پہنچا سکے، وہ کمپرومائز کرتا ہے۔ لیکن حسینی قافلے کی تشکیل پر نظر ڈالیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بتائیے۔ اس سفر میں امام نے صرف اور صرف ان بھائیوں، بھتیجوں اور پیروکاروں کو ساتھ لیا جن کی نیتیں بالکل وہی تھیں جو خود امام کی۔ ماخوذ میں اس کے لیے ایک فقرہ استعمال ہوا ہے، ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے اور ان کی رائے میری رائے ہے۔ انہوں نے راستے میں ملنے والے ہر عام حامی کو قافلے کا حصہ نہیں بنایا، انہوں نے ایک چھلنی لگا دی تھی۔ اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی تو وہ فوج اکٹھی کرتے، لیکن یہ خالصتاً ایک نظریاتی معرکہ تھا۔ اس میں صرف حق پر جان قربان کرنے والے درکار تھے۔ یہ ایک روحانی قافلہ تھا، سیاسی لشکر نہیں۔ آپ نے وہ فکرہ کہ ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے، اس کا حوالہ دے کر بہت ہی شاندار نقطہ اٹھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان افراد کے درمیان فکری ہم آہنگی اپنے عروج پر تھی، لیکن کیا؟ میں اس ہم آہنگی کو صرف روحانی تصوف کے خانے میں ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ دراصل یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک عظیم قائد کی تنظیمی صلاحیت سامنے آتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کسی حساس مشن میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری دشمن کا حملہ یا وسائل کی کمی؟ نہیں، ظاہری دشمن سے تو لڑا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے صفوں کے اندر موجود دراڑ، مخبری یا کمزور عزم رکھنے والے افراد کی موجودگی، جسے آج ہم آپریشنل سیکیورٹی یا رازداری کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ مشن میں صرف وہی لوگ شامل ہوں جن کا ایجنڈا 100% آپ کے ایجنڈے سے ملتا ہو۔ غداروں سے بچنے کے لیے۔ بالکل۔ تصور کریں، مدینہ سے مکہ کا سفر خطرناک تھا، قدم قدم پر جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ اگر امام اپنے قافلے میں ایسے افراد کو شامل کر لیتے جو محض وقتی جوش میں آئے تھے تو کیا ہوتا؟ شاید تعداد زیادہ ہوتی، وقتی فائدہ ہوتا۔ اور یہی وقتی فائدہ سب سے بڑا نقصان بن جاتا۔ ذرا سے دباؤ یا خوف کے تحت وہ لوگ نہ صرف قافلے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے بلکہ قافلے کی اندرونی معلومات دشمن تک پہنچا دیتے۔ ایک بھی شخص جس کا عزم کمزور ہو خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ یقینی بنانا کہ ساتھ چلنے والوں کی رائے وہی ہے جو امام کی ہے، یہ ایک انتہائی مضبوط فلٹر شدہ تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کرنے کا عمل تھا۔ میں آپ کی اس منطق کو سمجھ رہی ہوں۔ واقعی تنظیم اور نظریاتی پختگی کسی تحریک کو مضبوط بناتی ہے، لیکن کیا اسی تنظیمی فلٹر نے اس پورے واقعے کو ایک عام سیاسی بغاوت سے ممتاز نہیں کر دیا؟ کس لحاظ سے؟ اگر ہم بحث کے آغاز کی طرف واپس جائیں، جب امام مسجد نبوی کی سمت جا رہے تھے وہ کوئی سیاسی منشور نہیں پڑھ رہے تھے۔ محمد حنفیہ کا سب سے بڑا خدشہ تھا کہ اہل بیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذلت سے بچنا اور وقار کی حفاظت کرنا یہ اس پوری تحریک کا محور ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی تھی، لیکن ایک عام سیاسی دان کا حتمی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے بقا۔ وہ ذلت برداشت کر لیتا ہے تاکہ وہ کل دوبارہ لڑ سکے، لیکن امام نے بقا پر عزت کو ترجیح دی۔ موت قبول ہے لیکن ذلت نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں آپ کی اسٹریٹجی کی تھیوری آ کر رک جاتی ہے، کیونکہ یہاں جان کے بجائے وقار کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ دیکھیے، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کی حکمت عملی کا مقصد کوئی سستی دنیاوی بقا یا محض اقتدار کا حصول تھا۔ میرا نقطہ بالکل مختلف ہے۔
میرا نقطہ یہ ہے کہ حق کے قیام اور وقار کے تحفظ کے لیے بھی ایک مضبوط حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ آپ کا یہ کہنا 100% درست ہے کہ ایک عام سیاستدان اصولوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے، امام نے سمجھوتا نہیں کیا۔ جی، اور یہی ان کی عظمت ہے۔ بالکل، لیکن اور یہی میری بحث کا نچوڑ ہے، اس عظیم اصول پر کھڑے رہنے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ ہوا میں نہیں اٹھائے گئے، وہ محض ایک جذبے کی رو میں نہیں بہہ گئے۔ مدینہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا، مکہ کا انتخاب تاکہ فوری حملے سے بچا جا سکے، اور قافلے میں صرف قابل بھروسہ افراد کو شامل کرنا، یہ سب شواہد چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کو مانیں، لیکن ان کی غیر معمولی عسکری اور سیاسی بصیرت کو بھی تسلیم کریں۔ یہ تصویراتی اقدامات ثابت کرتے ہیں کہ وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں تھے، بلکہ تاریخ کا رخ خود موڑ رہے تھے۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا پہلو ہے کہ ہم اکثر عقیدت کی فراوانی میں ان کی زمینی منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شعوری طرح پر حالات کا رخ متعین کر رہے تھے۔ بالکل، لیکن اگر ہم آج کی اس طویل بحث کو سمیٹیں تو میں اب بھی پوری قوت سے کہوں گی کہ اگرچہ اس سفر میں انتہائی منظم اقدامات موجود تھے جن کی نشاندہی آپ نے بڑی خوبصورتی سے کی ہے، لیکن اس واقعے کی اصل روح یزید ابن مفرق کے اشعار اور اس غیر مشروط انکار میں ہی دھڑکتی ہے۔ وہ اٹل فیصلہ۔ جی، وہ اٹل فیصلہ کہ دنیا میں چھپنے کی جگہ نہ بھی ملے تب بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ حکمت عملیہ شاید اپنے وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن محرک وہ ابدی اصول تھا جس نے اس واقعے کو زمان و مکان کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا اصول اور ان کی سچائی ہی اس پورے واقعے کی جان ہے۔ میرا موقف اس حقیقت کی نفی نہیں کرتا، لیکن جیسا کہ ہم نے آج کی اس مفصل بحث میں ثابت کیا، مدینہ میں معلومات کے لیے اپنی آنکھ مقرر کرنا، منظم قافلے کی تشکیل اور مکہ کا محفوظ انتخاب۔ جی بالکل، لیکن یہ بحث برقرار رہے گی کہ اس عظیم سفر کو سمجھنے کے لیے کیا اس کی نظریاتی حقانیت کو مرکز مانا جائے یا اس کے پیچھے چھپی شاندار تصویراتی منصوبہ بندی کو۔ جی ہاں، آج کی اس گفتگو کے بعد مجھے لگتا ہے کہ امام حسین کے فیصلوں کو جب ہم اتنے قریب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نہایت پیچیدہ، تہ در تہ اور شاندار ڈھانچہ نظر آتا ہے، جس میں نظریاتی نور بھی ہے اور کمال درجے کی تصویراتی معماری بھی۔ اور حسب روایت یہ فیصلہ ہم سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دونوں زاویوں کی روشنی میں اس واقعے کی گہرائی پر خود غور کریں، کیونکہ ان تاریخی ماخذات میں سیکھنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو میں شرکت کے لیے بہت شکریہ۔ سوچتے رہیے اور علم کی جستجو جاری رکھیے۔ دی ڈیبیٹ میں آج کے لیے اتنا ہی۔